يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24، 25 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم، وَإِن کا مطلب اور اگر، کن کا مطلب دوستو عربی میں ہونا ہوتا ہے، تم کا مطلب تم، فی ریبن، فی کا مطلب میں، ریب کا مطلب شک، شبہ، مما کا مطلب جو، نزل کا مطلب نازل کرنا، اور نون الف نا آخر میں لگا اس کا مطلب جو ہم نے نازل کیا۔ نا ہم کے لیے جب لفظ کے آخر میں آ جائے تو یہ ہم کے لیے ہوتا ہے، جو ہم نے نازل کیا۔ الا کا مطلب پر، عبد کا مطلب بندہ، پھر نون الف نا لگا، ہمارا بندہ۔ فأتو کا مطلب لاؤ، بنا لو، بسورہ ایک صورت، من مثلہی اس جیسی، مثل اردو میں موجود ہے، جیسی، ہی اس جیسی۔ ودعو دعو سے یعنی دعوت دے لو، بلا لو، شہداء اپنے دوستوں کو، مددگاروں کو، کم سے مراد اپنے جمع کا صیغہ، اپنے دوستوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دون کا مطلب علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ ان کنتم، ان کا مطلب اگر، کن کا مطلب ہونا، تم، کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، یا اور نون نے اس کو جمع بنا دیا، اگر تم سچے ہو تو۔ آیت نمبر 25، فَإِن لَمْ، ان اگر، لیکن فا جب لگے تو یہ شدت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر لم دوستو یہ ماضی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ تفعلو تا شروع کے اندر آیا، تم، فعل کا مطلب فعل سے، فعل کا مطلب کرنا، اور واو آخر میں آیا، تفعلو تم نہیں کر پائے، اور یا اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن واو کا مطلب اور، لن اس کا مطلب نیگیٹو فیوچر ہوتا ہے، یعنی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ فیوچر کے اندر، جیسے لم ماضی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، لن اس کا جھکاؤ جو ہوتا ہے یہ فیوچر کی طرف ہوتا ہے۔ تفعلو بالکل ویسے ہی، تم نہیں کر پاؤ گے، اب گے کا صیغہ آ گیا۔ فتقو، اتقو کا مطلب ہوتا ہے ڈرو، فتقو نے اس کو اور شدید بنایا، فتقوا النار اور تم ڈرو کس سے؟ نار سے، آگ سے، التی دوستو اکثر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ الذی واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، لیکن التی واحد مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نار عربی کے اندر مؤنث ہے، اس لیے التی آیا۔ وقودھا، اب ہا پھر لگا
वकूद के साथ हा ने इसको फिर मुअन्नस बनाया, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका इशारा जो है वो आग की तरफ है। वकूदुन्नास, वकूद का मतलब ईंधन, और जिसका ईंधन होंगे कौन? अन्नास। वल हिजारा, हिजार हिजर पत्थर को, वल हिजारा पत्थर। ओ इद्दत का मतलब तैयार किया, जो तैयार की जा चुकी। ता ने इसको परफेक्ट के अंदर ले गया, ता जो एंड में लगा हुआ है इसके, ओ इद्दत यानी वो तैयार हो चुकी है, काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। लिल काफिरीन, काफिर से पहले लिल लगा, ये लिल किसी की तरफ इशारा करते हुए, जब हम जैसे कहते हैं अरबी के अंदर लिल्ला, अल्लाह के लिए, तो यहां पर लिल काफिरीन उन काफिरों के लिए। अब दोस्तों इसका बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, और अगर तुमको हो कोई शक जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे के ऊपर, फ़ातू बिसूरतिन, तो एक सूरत इस जैसी ले आओ, मिस्लिही मिन मिस्लिही, इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ। वदऊ, और बुला लो, शुहदाअकुम, अपने मददगारों को, बिन दूनिल्लाही, मगर अल्लाह के बगैर, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। फ़इन लम तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुम ऐसा नहीं अगर कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, फत्तकुन्नार अल्लती, तो डरो उस आग से जो वकूदुहन्नास, जिसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारा, और पत्थर हैं, और इद्दत लिल काफिरीन, और जिसको तैयार किया गया है किन के लिए? काफिरों के लिए। इस तर्जुमे के बाद अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला का चैलेंज है और पेशन गोई है। अल्लाह ताला अपने मोजज़े के बैकअप के ऊपर पूरी तरह खड़े होते हैं। इसीलिए जब भी जिस दौर के अंदर अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा और उनके साथ मोजज़ात को भेजा, तो पूरी तरह उसकी बैकअप के ऊपर, पूरी तरह उसकी सपोर्ट के ऊपर खड़े हुए। जिस नबी ने मोजज़ा पेश किया, किसी की मजाल नहीं थी कि उसको कोई रिजेक्ट कर सके या उसके ऊपर कोई ओवरकम कर सके। अगर उस मोजज़े के ऊपर कोई ओवरकम कर ले तो फिर दोस्तों वो मोजज़ा है ही कौन सा? मोजज़े का तो मतलब ही आजिज कर देना होता है, यानी वो तमाम लोग जिनके लिए अल्लाह ने उस चीज को भेजा, उस जैसी कोई कर ही ना पाए, तभी तो वो मोजज़ा होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो भी मोजज़ा जिन जिन रसूलों के ऊपर अल्लाह ताला ने भेजे, नाज़िल फरमाए, वो उनका इतलाक सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर था, उन स्पेसिफिक लोगों के ऊपर था। जो ही उनकी ड्यूटी खत्म हुई, वो मोजज़े भी उनके साथ ही खत्म हो गए। मगर अब जो मोजज़ा आ रहा है ये है कुरान। अब ये इतनी बड़ी प्लानिंग है अल्लाह ताला की कि इसने अब सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके ऊपर जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था ये मोजज़ा, बल्कि इसने तो क़यामत तक की आने वाली नस्लों को राह दिखानी थी, हदायत दिखानी थी, जो चाहे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहां पर चैलेंज कर रहे हैं। अब दोस्तों जब इंसान, हम लोग कब किसी को चैलेंज करें, अगर किसी के सामने कोई अपना चैलेंज रखें तो दो चीजें होती हैं, या तो कोई उसको फुलफिल कर देगा, उसका मुकाबला कर लेगा, या नहीं कर पाएगा। अगर तो वो उसका मुकाबला कर लेता है तो वो जीत जाता है, अगर नहीं कर पाता तो वो हार जाता है। किसी न किसी तरह से किसी एक की हार और किसी एक की जीत होनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये चैलेंज इन कुफार के सामने, इन मुनाफिकीन के सामने रखा, वो दूसरी बात है कि अल्लाह ताला को कोई आजिज नहीं कर सकता, कोई भी उनको हरा नहीं सकता। डेफिनेटली जीत अल्लाह ही की है और उनके पैगंबरों की है, मगर अल्लाह ताला ने एज अ चैलेंज इस कुरान को उन कुफार के सामने रख दिया कि अगर तुम इस जैसी कोई एक सूरत भी बना लो, हम बड़ी सूरतों की तो बात ही नहीं करते,
ہو سکتا ہے بڑی صورتوں کے اندر وہ عاجز آ جائیں کیونکہ ایک بہت بڑا لمبا ایک پروسیجر چل رہا ہے ان کے اندر. ایک سورہ کوثر 3 آیات کے اوپر مشتمل، تم اس جیسے ہی بنا لو، تم ماہر ہو زبان کے. کیا وجہ ہے کہ ان سے وہ ایک چھوٹی سی سورت کا بھی جو مقابلہ نہیں کیا جا سکا؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر پاؤ گے. اور یہ کر پاؤ گے یہ کوئی 1000 یا 10,000 یا 50,000 سال تک تو اس کا خاتمہ نہیں ہے. یہ تو ابداً ہے. یہ تو اس وقت تک ہے جب تک قیامت آ نہیں جاتی. وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ وہ قیامت کب آنی ہے. جب تک قیامت نہیں آئے گی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلا لو جس کو بلانا ہے، لے آؤ جس کو لینا ہے. نہ تم کر پائے اور نہ تم کر پاؤ گے. یہی تو وہ معجزہ ہے دوستو. اسی سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کر دیا. اب اس قرآن کے اندر اس کی رینج بھی تو دیکھیں. اس قرآن کی اس میں فزیکل سے لے کر میٹا فزیکل تمام کون سا ایسا شعبہ ہے جو اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا؟ کون سی ایسی شک ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے لیے نہیں رکھ دی؟ تو کس نے بنا لی؟ کس نے اس کا مقابلہ کر لیا؟ کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا؟ تو دوستو یہ بہت اہم آیت ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. اور اگلی جو آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ، کہ اگر تم ایسا نہ کر پائے اور پھر بھی تم کو شک رہا، پھر بھی تم نے اس کو جھٹلایا، کیونکہ جب جس معجزے کو جھٹلایا گیا نا دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور آئی. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کا مقابلہ نہ کر پائے اور پھر بھی تم شک کیا تو پھر میں تمہیں اس ایندھن کے اندر پھینکوں گا، اس آگ کے اندر پھینکوں گا جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. اب انسان تو سمجھ آئی کہ انسان خطا کار ہوئے، انہوں نے حکم نہیں مانا، انہوں نے شک کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا، رسولوں کو جھٹلایا اور پہنچ گیا اپنے ٹھکانے کے اوپر، یعنی جہنم کے اوپر. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. لیکن یہ پتھر کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ دوستو یہ پتھر اپنا وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ایک ہائٹن ایفیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ ہے گندھک کے پتھر. اور جب گندھک کا پتھر جلتا ہے نا دوستو تو اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ 900 to 1400 سینٹی گریڈ تک جاتی ہے. اگر آگ ٹھنڈی پڑ بھی جائے تو یہ پتھر اس قدر گرم ہوتے ہیں کہ یہ اس ٹھنڈی ہوئی آگ کا بھی اثر زائل کر دیتے ہیں. میں اس وقت دوستو ایز اے لیکچرر میں کام کر رہا تھا سعودی عرب کے اندر، تو وہاں کی ایک مقامی ڈش ہوتی تھی جس کو رکش کہتے تھے. اب وہ اپنے ساتھ کچھ یمنی اور کچھ سعودی اس کو بنا کر ایک فن فیئر ڈے کے اوپر لے کر آتے تھے دوستو، اور ہم سارے ٹیچرز اور سارے لیکچررز وغیرہ مل کر ان کے ساتھ وہ کھاتے تھے. تو وہ اس کو بنا کے لاتے تھے ایک پتھر کے اندر، پتھر کی ایک آپ سمجھ لیں ایک مرتبان ٹائپ تھا جس کے اندر وہ اس کو پکا کر تیار کر کے لے کے آ جاتے تھے. تو یہ جب ہمارا کالج وغیرہ ختم ہونا تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ کھانے پینے کا شروع ہوتا تھا. وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا اس کے اندر. آپ یقین کریں وہ پتھر کا وہ اثر اتنا ہوتا تھا کہ 4 سے 5 گھنٹے کے بعد بھی اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگتا تھا. تو یہ تو گندھک کے پتھر ہونے ہیں. جب یہ جلنے ہیں تو اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے، اس سے بچا کے رکھے. دوستو اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر، اس معجزے کے اوپر عمل نہ کیا، میرے رسولوں پر ایمان نہ لائے، تو پھر اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ نور ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس تک لے کے جائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي